اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور میری دینی بہنوں، یہ نہایت ہی بابرکت مجلس ہے جس کے متعلق ابھی ہم لوگوں نے عزیز قمر سعید سے حدیث رسول کی سنی کہ یہ کتنی بابرکت مجلس ہے اور اس میں شریک ہونے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی ہے۔ یہ مجلس کا انعقاد خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کہ عزیز محترم حافظ شاہد شفیق سلفی مدنی سلمہ اللہ چند دنوں کے لیے ابھی ہیں یہاں اور مہمان ہیں، پھر یہ وہ اپنے مقر پہ تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ اس کی حیات میں برکت دے کہ یہ اس طرح کے مجالس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور کوشش یہ رہتی ہے ان کی کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے فرامین سے فائدہ اٹھاویں اور اس کو اپنی زندگی میں اوڑھنا اور بچھونا بناویں۔ بہرحال بغیر تمہید کے میں عرض کروں کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ عزت دی ہے کہ ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور یہ آخری کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ہماری ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے کہ ہم اور آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی کے تمام مسائل اس سے حل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا مسئلہ اسے ہمارے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جن پر یہ کتاب اتاری ہے ان کو فرمایا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار نام ہے، انگنت نام ہے، لیکن مشہور چند نام ہے جس کو ہم اور آپ لیتے رہتے ہیں، اور یہ اسماء حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھی نام لو سب نام اس کا اچھا ہے اور سب بھرپور ہے معانی سے۔ جس نام سے اللہ کو پکارو، پکار سکتے ہو پکارو۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ پہلے ہم کو اور آپ کو حکم ہے کہ کوئی کام کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے رحمان الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن لکھا تو کفار مکہ کو اور اس کے جو نمائندہ تھے ان کو اعتراض ہوا کہ نہیں، یہ کیا لکھا آپ نے، یہ کیا لکھا آپ نے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ رحمان الرحیم کیا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کاٹیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام اس کا صفاتی نام ہے جو ہم آپ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کا اللہ نام لے کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، جو بھی نام لو سب اس کا اچھا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمان اور رحیم یہ 2 صفتی نام ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے دنیا میں جہاں ہم اور آپ ہیں سب لوگ ہیں، اس میں مومن کافر، جو رات دن شرک کرنے والا ہے وہ بھی ہے، اس کا نام لینے والا وہ بھی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، سب لوگ ہیں، سب اس کا مخلوق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کیا اس نے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا فرما بردار بن کے ہم اور آپ رہیں، اس کی نافرمانی نہیں کریں، جو اس نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاویں، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ نہیں کرتے
نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ہم کو اور آپ کو روزی دیتا ہے، ہمارے آپ کی روزی بند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی رحمانیت ہے، رحمان ہے وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے لیے وہ رحمان ہے کہ اس کی مہربانی، اس کی عنایات اور اس کی کیا کہتے ہیں ان کی بخششوں سے سب فائدہ اٹھاتا ہے، بھلا برا جتنا ہے نیک و بد سب کے سب فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا، قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمان دنیا رحیم الآخرہ فرماتے تھے۔ تفصیل میں بات چلی کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اصل وہ عرض یہ کرنا تھا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پکارتے، پہلے اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی خوب تعریف کرتے، تب اپنی ضروریات پیش کرتے۔ یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کو اور آپ کو مانگنا ہو، کوئی درخواست کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، پھر نبی پر درود بھیجئے اور پھر اس کے بعد جو ہماری آپ کی جو ضرورت ہے اس کو پیش کیجئے۔ یہ ہے ادب دعا کرنے کا طریقہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ جب مشرکین مکہ نے سنا، جب یہ سنا کہ یہ رحمان اور رحیم کو پکار رہے ہیں تو لوگوں کو کہنے لگے یہ دیکھو تو اس آدمی کو، وہ تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کو پکارو، اگر ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ان کو تو دیکھا ہے کہ دو آدمی کا نام لیتا ہے، یہ رحمان الرحیم کا نام لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے رحمان الرحیم کو پکارتا ہے وہ، تو کیسے ہوا؟ وہ یہ تو خود مشرک ہیں، ہم لوگ کو منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رحمان یہ صفاتی نام ہے، تو رحمان اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو جو نام لے کے اس کو پکارو، فلاح الاسماء الحسنى، اس کے لیے بہترین نام سب، جتنے نام ہیں اللہ رب العالمین کے سب بہترین نام۔ اور ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، جب نماز پڑھو اللہ کے سامنے تو جب اس میں قرات کرو تو بہت اونچی آواز میں مت پڑھو، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ بالکل خفیہ طور پر پڑھو، وابتغ بین ذلک سبیلا، بیچ بیچ کی راہ اختیار کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اصلاً بخاری شریف کی روایت ہے، یہ فرماتی ہیں کہ یہ اصلاً دعا کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں ہے کہ دعا اللہ سے کرو تو بہت مت چیخو چلاؤ، ہیں اس لیے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی کو آپ نے فرمایا اتنا کیا چلاتے ہو، تو کسی بہرا کو نہیں پکار رہے ہو، کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، اسی لیے نہ اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ، اتنا جب چلا کے پڑھو گے تب تک تھک جاؤ گے تم، تو جب عبادت کرتے ہو تو آہستگی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، ہیں تو وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنی دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ سن نہیں رہا ہے، بہت دھیمی آواز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، کہا کہ حضرت عمر کو دیکھے وہاں گزرے تو دیکھا کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھا کہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں لیکن کوئی آواز آپ کی سننے میں نہیں آتی، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں ایسی ذات سے مناجات میں مصروف تھا، ایسی ذات سے مناجات میں مصروف تھا جو بہرا نہیں ہے، آہستہ سے پکاری تو سنتا ہے، اسی لیے میں سرگوشی کر کے اپنی طرف کو پکار رہا تھا۔
سرگوشی کر کے اپنے رب کو پکار رہا تھا. اور حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ قربان جائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اونچی آواز میں قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ ہمارے اگل بغل میں بھائی کوئی سویا ہوا ہو تو وہ جگ جائے. اللہ اکبر. کیا نیت ہے دیکھ لیجئے، کیا ارادہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے زور سے آواز پر قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرا بھائی آزو بازو میں کوئی سویا ہوا ہو تو وہ بھی جگ جائے اور اس کو شوق پیدا ہو کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے تو میں بھی اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگوں. اور تو اپنے سوتے بھائیوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے کہ شیطان میری آواز سنے گا قرآن پڑھنے کی تو قریب نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا. سبحان اللہ العظیم. یہ ان لوگوں کا ارادہ اور نیت تھی میرے بھائیوں. تو قرآن نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. ان کو فرمایا کہ آپ ذرا اپنی آواز کو اونچی کیجئے کہ کم سے کم آپ کے کچھ دوست احباب سن سکیں. اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کیجئے. تو ہم کو اور آپ کو بھی میرے بھائیوں دین کا کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چاہے دعا کرنا بھی عبادت ہے میرے بھائیوں. دعا کرنا عبادت ہے، جیسے نماز پڑھتے عبادت ہے، قرآن پڑھتے عبادت ہے، سب عبادت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا کہ وابتغ بین ذالک سبیلا، میانہ روی اختیار کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں کہ خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات میں کوئی بھی کام ہو اس میں جو درمیان کا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو درمیان کے کام کو یہ میانہ روی اختیار کرو. وابتغ بین سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور یہ بھی لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ واقعتاً اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی دوست اور حامی ہے. دوست تو وہ بناتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. ہم اور آپ کسی کو دوست بناتے ہیں کیوں؟ تاکہ دوست ہم باشد کے گیرت دست دوست در پشیمانی دست خوشحالی میں اور تنگ دستی میں ہر حال میں دوست کام آوے. اس لیے دوست بناتا آدمی کہ وقت ضرورت کام آوے. اللہ رب العالمین کو کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، بڑا طاقتور ہے. وہ کیوں دوست بناوے گا؟ وہ کبیر و تکبیرہ. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ہم آدم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعا سنوار دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک کہ ہم کو اور آپ کو حیات بخشا ہے اپنی مرضی اور رضا کا کام لیتا رہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہو تو کاتبہ فی الخیر فرمائیں. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.